السلام علیکم ناظرین، پازیٹیو آؤٹ لک کے ساتھ میں ہوں رضوان خان۔ ناظرین، جب ہم اس کائنات میں موجود فطرت کے مختلف مظاہر اور قوانین کا بغور مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے اوپر عیاں ہوتی ہے کہ اس کائنات کی ہر ایکٹیویٹی میں ایک ڈرائیونگ فورس یا نادیدہ قوت انوالو ہے۔ وہ نادیدہ قوت جو اس ایکٹیویٹی کی تکمیل میں کارگر ثابت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اس کائنات کے گیلیکسی کے نظام میں سورج، چاند، ستارے اور مختلف قسم کے لاکھوں ستارے اور سیارے موجود ہیں۔ اگر فطرت کی طرف سے ان کو وہ ڈرائیونگ فورس نہ فراہم کی جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اگر ہم اسی قانون کو بطور انسان اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہماری کامیابی تبھی ممکن ہے جب اس کامیابی کے پیچھے لگن کے ساتھ ایک ڈرائیونگ فورس موجود ہو۔ وہ ڈرائیونگ فورس کیا ہوگی؟ ناظرین، وہ صرف اور صرف ہماری مثبت سوچ اور کچھ کرنے کی لگن ہوگی۔ وہ سوچ جو ہمیں پش کرے گی کہ بس تم نے رکنا نہیں ہے، کہ تم نے محنت کرنی ہے، تم نے اپنے گولز اچیو کرنے ہیں۔ ناظرین، یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ دن رات ایک کیے بغیر کچھ بھی نہیں ملتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک درخت خود بخود گر پڑے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ایک برتن میں مختلف لوازمات اور گوشت ڈال دیں اور بعد میں کھانا خود بخود تیار ہو سکے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے آگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس آگ کے لیے ہمیں لکڑیاں چاہیے۔ بالکل اسی طرح کامیابی کے لیے بھی ہمیں ایک تپش اور جذبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جذبات جو صرف اور صرف کامیابی اور مثبت سوچ سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ عمومی طور پر ہم انسان یہ چاہتے ہیں کہ بغیر ہاتھ ہلائے ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمیں دن رات ایک کرنا پڑتا ہے، ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، ہمیں اپنا سکون اور چین سبھی کچھ داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ ایسے ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں کہ جن کو بغیر محنت کے کامیابی مل جاتی ہے۔ وہ کامیابی دولت اور پیسے کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن ذہن نشین رکھیں کہ بغیر محنت کے حاصل ہونے والی دولت کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ اس دولت میں فضول خرچی بہت ہوتی ہے۔ یہ فطرت کا قانون ہے کہ بیج بوئے بغیر فصل کا کاٹنا ممکن نہیں ہے۔ ناظرین، عام روٹین میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہمارے معاشرے میں حسرت و پشیمانی کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا، کہ کاش میں نے یہ کام کیا ہوتا تو رزلٹ کچھ مختلف ہوتے۔ ناظرین، ایسے کلمات و جذبات جن سے افسوس اور پشیمانی کا اظہار ہوتا ہے، ہم انسانوں کو بے چین و مضطرب رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قسم کے کلمات کی ادائیگی یا ہر دوسرے شخص سے اس کا اظہار کیا واقعی فائدہ مند ہے یا ہمارے لیے نقصان دہ ہے؟ اس کا جواب بالکل سمپل سا ہے کہ یہ کلمات ہمیں ہماری مثبت سوچوں سے دور کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ افسوس اور ندامت کے کلمات اصولی طور پر ہماری شخصیت کو مجروح کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اعتماد اور قوت میں کمی واقع ہوتی ہے۔ ناظرین، کامیابی تبھی ممکن ہے کہ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں یا زندگی میں کوئی واضح نصب العین اپنا لیں تو پھر اسے کبھی بھی اپنے ذہن سے اوجھل نہ ہونے دیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنی زندگی میں ڈاکٹر، انجینئر یا سائنٹسٹ بننا چاہتے ہیں تو
اس فیصلے کو اپنے دماغ کی تختی پر لکھ کے رکھ لیں اور مستقل مزاجی سے محنت کریں۔ مستقل مزاجی ہی وہی کلیہ ہے کہ جو ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمیں بس رکنا نہیں چاہیے، ایک مسلسل جدوجہد کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اپنی صلاحیتوں کو پسند کرنا چاہیے۔ صلاحیتیں قدرت کا ایک انمول اور دیر پا عطیہ ہوتی ہیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی اپنی صلاحیت ضرور ہوتی ہے کہ جو اس کے اندر پوشیدہ ہوتی ہے، اور زندگی میں کامیابی کے لیے اس سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ اپنی ذاتی صلاحیتوں کو سمجھیں اور انہیں استعمال میں لائیں۔ ہر چیز بے مقصد ہے کہ جب تک اسے کسی مثبت مقصد کے لیے استعمال نہ کیا جائے۔ ناظرین، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہر وقت پر امید دلچسپی ضرور ہونی چاہیے کہ جس میں ہم اپنی ساری توانائیاں صرف کر دیں۔ اگر نہیں تو ایسی دلچسپی تلاش کریں۔ اگر زندگی کو بامعنی بنانا ہے تو اس کی ایک منزل بھی ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنی روح کو اب آبیاری کی ضرورت ہے۔ مختلف تجربات پر رد عمل کا اظہار کر کے ہم اپنا کردار تخلیق کرتے ہیں۔ اسی لیے اب ضروری ہو گیا ہے کہ ہم کسی مقصد کے حصول کی خاطر اپنی تمام تر انرجی کو اسی پہ مرکوز رکھیں اور اعتماد ہو کر اپنی منزل کو ذہن نشین کریں، اور اپنے جذبات کی گرمی کے ساتھ اپنی مکمل صلاحیتوں کے ساتھ مسلسل جد و جہد کے ساتھ سٹرگل کریں۔ بس اے انسان، کبھی رکنا نہیں ہے۔ جس دن آپ رک گئے تو سمجھیں کہ آپ کی ناکامی کا آغاز شروع ہو چکا ہے۔ جس طرح ایک رکے ہوئے پانی میں اسمیل پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایک ایسا انسان جو رک جائے اور سٹرگل نہ کرے، محنت نہ کرے، تو اسے بھی کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کے جذبات میں وہ گرمی اور چاشنی نہیں رہتی جو اسے منزل مقصود تک پہنچا سکے۔ جذبات کا ایسا دریا کہ جو ہمیں کامیابی کے عظیم مقام تک پہنچا سکے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس کار خیر میں حصہ ڈالنے کے لیے اس ویڈیو کو مزید شیئر کریں۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔